السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ البقرہ آیت نمبر 274 سے شروع ہے، 2 کی 274۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن کو، پوشیدہ اور ظاہر، بس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون اموالهم، وہ کھلا رکھتے ہیں اپنے مال، باللیل والنہار، تاریکی کو اور روشنی کو، یا آپ رات اور دن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، سرا وعلانیۃ، یعنی خفیہ اور اعلانیہ، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا نتیجہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ بتا رہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنے مال کو کھلا رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہوئے، اور وہ مال اس طرح سے کھلا رکھتے ہیں کہ اس میں رات دن کی کوئی یعنی کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ رات کو کریں اور دن کو نہ کریں، یا دن کو کریں اور رات کو نہ کریں۔ اسی طرح چاہے خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، آپ بغیر بتائے بھی کر سکتے ہیں اور اعلان کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مال اپنا کھلا رکھنا، قبضہ نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جو ان کے رب کے پاس اس کا نتیجہ ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جہاں خوف اور حزن موجود ہے، سمجھ لیجئے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب آئیے آگے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تجارت در حقیقت سود کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ بس جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو پھر سود کی طرف لوٹے تو وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ سود کو حرام قرار دیتے ہیں اور تجارت کے نام پر سارا مال بٹورنا جائز قرار دے دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ روایتی ترجمے کے بحث میں نہیں الجھتے ہیں ورنہ وقت زیادہ طویل خرچ ہو۔ ہمیں صرف حقیقت سمجھنا ہے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، ہم وہ سمجھ جائیں۔ تو باقی بحث اور اس پر سوال آپ خود بھی اپنے طور پر کر سکتے ہیں اور اپنا جواب بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ وہ جو حاصل کر کے برتتے ہیں الربا، الربا کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے کو، کیونکہ ریبا و ربو کا جو مادہ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے زیادہ ہونا۔ تو وہ جو حاصل کر کے برتتے ہیں خاص طور پر زیادہ ہونا، لا یقومون، نہیں وہ ڈٹے ہوتے یا نہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، الا، صرف، کما یقوم الذی، جیسا کہ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ، یتخبطہ الشیطان، کہ انہیں خبط ہوتا ہے سرکشی کا، من المس، اس میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے سے۔ مس صرف چھونے کو نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر صرف چھونا ہوتا تو خود یہ جو جس کو یہ لوگ وضو کی آیت کہتے ہیں کہ اولا مستم النساء آتا ہے، تو جہاں عورت کو چھوئیں وہاں فوراً تیمم کریں یا وضو کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ماں بہن بیٹی سب عورت ہوتی ہے، تو اللہ نے تو کوئی ایسی تخصیص دی نہیں ہے۔ اور وہاں یہ خود بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جب آپ مباشرت کر لیں، کیونکہ مس کا ترجمہ مباشرت کیسے ہو گیا؟ بات یہ کہ کسی چیز میں بھی آپ داخل ہو کر فائدہ حاصل کریں تو وہ کہلاتا ہے مس۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ اسے خبط ہو جاتا ہے، جیسے خاص سرکش میں داخل ہو کر حاصل کرنے سے۔ جب آپ سرکشی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے حاصل کرتے ہیں۔ تو ذالک بانہم، وہی یہ کہ ان کو، قالوا، انہوں نے یہ کہا، انما البیع مثل الربا، بے شک جو خاص لین دین ہے، البیع کہتے ہیں لین دین کو، مثل الربا، یہ ربا کی مثال ہے، کیونکہ بقول ان کے جو تجارت کے نام پر یہ 10 کی چیز لے کر 100 میں بھیج دیں وہ تو ان کے لیے جائز ہے، اور جو 100 کی چیز میں صرف 2.5% لے لیں، یہ کیونکہ سود ہے، ربا ہے، لہذا اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یہ قطعی غلط تصور ہے، یہ تو ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ البیع کا مطلب جو ہوتا ہے لین دین، تو یہ لین دین ضروری نہیں کہ چیزوں کا ہو۔ قرآن کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اللہ آپ کو نظریہ دے رہا ہے کہ آپ اپنا کردار کیسا بنائیں گے، معاشرہ کیسا بنائیں گے۔ تو یہ باہمی تبادلہ خیال کو بھی بیع کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو باہمی تبادلہ خیال ہے نظریات کے، سوچ و فکر کے، یہ کہہ رہے اس کی مثال بھی تو بڑھانے کی ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہو جائیں، ہم زیادہ آ جائیں، یہ سب کچھ ہے، یہ ان معنوں میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اپنانے کو کہا اللہ نے، یہ خاص تبادلہ خیال، خاص لین دین،
وحرم ربا، اور چھڑوا رہے خاص بڑھنا. نہیں، آپ کو تعداد بڑھانے سے مطلب نہیں ہے، جس کے لیے وہ کہا جاتا ہے نا انگلش میں کہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی بڑھائیں. تو یہ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ اپنانے کو کہہ رہا ہے جو آپ کے اندر جو بھی تبادلہ خیال ہے، لین دین، اس کو آپ بے شک اپنائیں. اور جو صرف بڑھانے کی نیت سے کہ ہمارے نظریات والے لوگ زیادہ ہو جائیں، ہماری فقہ والے زیادہ ہو جائیں، ہمارے مسلک والے زیادہ ہو جائیں، اس کو اللہ نے چھڑوایا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جو آئے، جو نصیحت موجود ہے اس کے رب سے، نصیحت کے ساتھ جو آ رہا ہے، نصیحت کیا ہے اس سے آتا ہے، تو کیا ہے، فن تہا، پس اس سے باز رکھو، پس وہ باز آ گیا. فلہ ما سلف، پس اس کے لیے جو گزر گیا. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ومن آدا، اور جو آدا کرتا ہے یعنی بار بار کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار، پس یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس آیت میں جو خاص طور پر اللہ نے بتایا ہے کہ اصل کیفیت کیا ہے، کہ جو لوگ خاص طور پر زیادہ بڑھا کر لینا حاصل کر کے برتتے ہیں، تو وہ ڈٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ صرف جیسا کہ اس شخص کی طرح جو سرکشی میں داخل ہو کر تم سے خبط حاصل ہوتا ہے، حواس باختگی حاصل ہوتی ہے. خبط اس کو کہا جاتا ہے جو حواس باختہ ہو جائے. تو وہی ہے کہ ان پر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بے شک جو یہ لین دین ہے، جو نظریات کا تبادلہ خیال ہے، تو یہ بڑھا کر لینے کی مثال ہے. اور اللہ نے باہمی تبادلہ خیال کو، یعنی اس لین دین کو اپنانے کو کہا ہے، اور جو بڑھا کر لینا اسے چھڑوایا ہے. تو پس جو اس کے رب سے واز، یعنی جو نصیحت موجود ہے، وہ اسے پہنچے، تو پس وہ باز آ جائے. یعنی جیسی نصیحت آ گئی تو اب آپ کو اس کے خلاف جو بھی عمل ہے اس سے آپ کو باز آ جانا چاہیے. بس اس کے لیے جو پہلے گزر چکا، پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے آپ کو سمجھ نہیں تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے. مثلا آپ نمازیں پڑھ رہے تھے بچپن سے، جب اللہ کی بات سامنے آ گئی کہ اللہ تو اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے، یہ اقرا صلاۃ کی بات ہی نہیں ہے. صلاۃ جب قرآن سے سمجھ میں آ جائے تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس صلاۃ کو، یعنی اس سے باز آ جائیں گے. تو جو پہلے گزر چکا وہ اللہ اسے درگزر کر دے گا، اس کا نتیجہ نہیں دے گا. اس کے بعد پھر اللہ بتا دے رہے کہ اور اللہ کی طرف اس کا معاملہ ہے. معاملہ تو سب اللہ کی طرف ہے، جواب دہ بھی اللہ ہی کو ہونا ہے، کسی انسان کو جواب دہ ہمیں نہیں ہونا ہے. اور جو آدھا کرے دوبارہ کرے، اس کے پاس حقیقت آ گئی، آیتیں آ گئی کھل کر سامنے، اس کے باوجود وہ وہی عمل کر رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، بے شک وہ گناہ سمجھ کر کرے، ثواب سمجھ کر کرے، یا ایسے ہی روایتوں کا ساتھ دینے کے لیے استعمال کرے، تو یہی لوگ وہ جلنے والے ساتھی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ایک کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. اول تو یہ گناہ ثواب جو ہے یہ ہمارے یہاں بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ اسی میں الجھے رہیں. گناہ ثواب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، صحیح غلط عمل ہوتا ہے. تو یا تو آپ کو نقصان دے گا یا فائدہ دے گا. تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اصل ہدایت کیا مل رہی اس کو سمجھ لیں. یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے خاص بڑھانا، ویربی صدقات، اور بڑھاتا ہے خاص سچائیاں. صدقات یہ اردو والا صدقہ نہیں ہے، کیونکہ الصدقات کہنے خاص سچائیاں، تو خاص سچائی اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اس سے باہر کہیں نہیں ہے. اس لیے آگے اللہ کہتے ہیں واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں محبت کرتا کل کفار نسیم، ہر ایک نقصان دہ انکار کرنے والے سے، جو انکار بھی کر رہے ہیں اور نقصان بھی پہنچا رہے. تو ایسے نقصان دینے والے، انکار کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی، وہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ جو آپ کو بڑھانے سے مٹا رہا ہے، آپ اپنی تعداد بڑھا رہے، بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے، اس کو اللہ مٹاتا ہے، محو کرتا ہے. اور بڑھاتا ہے کیا ہے، جو خاص سچائی ہے، سچائی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. آپ اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیت سے کریں، یہیں سے بڑھے گا. پھر اسی لیے اللہ اس کو مزید واضح کر دیا کہ اللہ جو نقصان دہ انکار کرنے والے کوئی بھی، ہر ایک، اس سے اللہ محبت نہیں کرتا. اب آگے آئیے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ہے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. خوف اور حزن کیوں نہیں ہوگا وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہے. ابھی آج جہاں سے درس شروع کیا اس آیت میں بھی، اب یہاں اس کا دوبارہ اعادہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں اللہ کیا کرے کہ ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے مان لیا، وعملوا الصالحات، یعنی انہوں نے مکمل عمل بھی صحیح کر لیا، واقاموا الصلاۃ، تو وہ اٹھتے ہیں سبق کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور اس کو عمل سے فروغ دیتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا نتیجہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
تو یہ اللہ بتا رہا ہے کوالٹی کیا ہے کہ جب آپ ماننے والے ہو جاتے ہیں کہ واقعی آپ نے اللہ کو مان لیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں، ہر غلط عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بالکل صحیح نتیجہ خیز عمل ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آتا ہے کیسے کہ اس کے لیے آپ سبق کو اٹھتے ہیں، جو کچھ آپ کو ہدایت سمجھ میں آتی ہے اس کو آپ اپنے عملی زندگی میں فروغ دیتے ہیں۔ یہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو ان کے لیے ان کا نتیجہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ بتا رہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، جہاں جس معاشرے میں یا جس شخص میں خوف اور حزن موجود ہے، سمجھ جائیے کہ وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ کے پابند ہو جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا ہے خاص بڑھانے سے، ان کنتم مؤمنون، اگر تم ماننے والوں میں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ تو یہاں اللہ پھر ایک بار واضح کر دے رہا ہے کہ ماننے والے لوگوں، اللہ سے بچنے والے بنو، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے بنو، اور اسے چھوڑ دو تو جو تمہارا زیادہ لینے سے باقی رہ گیا، جو تم اپنی تعداد بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو کہ اس طرح سے ہم زیادہ ہو جائیں تو ہم کچھ کر لیں، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو گئے تو یہ تعداد کے چکر میں چھوڑ دو، یعنی آپ کوانٹٹی کو چھوڑ دیں، کوالٹی کو اپنا لیں۔ اب دیکھیے آگے، پھر اگر تم نہ چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اب کیونکہ انہوں نے تو مال سے ہی سارا کچھ وابستہ کر رکھا ہے، اس لیے فوری طور پر کرنسی کو بیچ میں لے آئے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ بات کیا کر رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہیں تم یہ فیل کرتے ہو، فَأْذَنُوا، بس یہ ضابطہ دے دو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کو اللہ سے اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے سے۔ تو اگر آپ یہ فیل نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ تعداد بڑھانے کے چکر میں نہیں لگے ہوئے، یعنی بڑھوتری کے چکر میں نہیں لگے ہوئے، یہ فیل آپ نہیں کر رہے ہیں، تو ضابطہ آپ یہ دے دیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے آپ جنگ کو ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم متوجہ ہو جاؤ، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کی برتری ہے، تمہارے مالوں کی سرداری ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، رئیس کہتے ہیں سربراہ کو ایک طرح سے۔ تو تمہارے مالوں کی سربراہی کب ہوگی؟ جب تم متوجہ ہو جاؤ گے۔ لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، تو نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو یہ بات دراصل یہ صرف اس کی نہیں ہے کہ یہ مال میں کچھ لین دین سب کچھ ہو گیا، پورے نظام کی بات چل رہی ہے۔ اللہ شروع سے ہی نظام بتا دے، نہیں ہدایت پہلے بتا دی کہ دو طرح کی ہدایت ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو ہر شخص انفرادی طور پر جب ہدایت لے گا تو وہ باکردار بن جائے گا، اجتماعی طور پر جب ہدایت لے گا تو وہ ریاست قائم کرے گا جہاں سلامتی والا نظام نافذ ہوگا۔ اسی کو دین اسلام کہا گیا۔ دین اسلام کا مطلب یہ سلامتی والا نظام ہے، تو اللہ تو نظام کی بات کر رہا ہے، اس لیے اس نظام میں بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ فیل نہیں کرو گے تو یہ ضابطہ تم سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے جنگ کو ہو، اللہ کے معیشت کے اصول کو نہیں اپنا رہے ہو، اللہ کی کردار سازی کے اصول کو نہیں اپنا رہے ہو، نہیں اللہ جو آپ کی ذہنی اور جسمانی تربیت کر رہا ہے، جس طرح زندگی گزارنے کا بتا رہا ہے، آپ وہ نہیں کر رہے، تو دراصل آپ اللہ سے اور اس کے پیغام دینے والے سے جنگ کو ہیں۔ اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ تم متوجہ ہو جاؤ، یہ کہ تم متوجہ ہو جاؤ تو تمہارے لیے تمہارے مال کی سرداری ہے، کیونکہ اللہ نے جمع کرنے سے منع کیا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی یہ سب کھلا رکھو، یونفقون، کھلا رکھنا، اور ما ملکن ملکیت کا دعویٰ بھی نہیں کرنا۔ کتنا کھلا رکھنا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ سلون کا ماذا ينفقون، کیا جو ہم کھلا رکھے سوال کرتے ہیں، تو جواب کیا ہے؟ تم عافیت دینے والے بنو، ضرورت سے زیادہ نہیں، جو ان کا ترجمہ کر رکھا ہے۔ تو یہ آپ کو اصل میں اپنا مال کھلا رکھنا ہے، قبضہ نہیں کرنا۔ آپ کے مال کی سرداری جب ہی ہوگی جب آپ اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کریں گے، تو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معیشت کو جکڑ لیا، اپنا پابند کر لیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر اللہ پیٹرولیم ہے، گیس ہے، یہ سب کچھ اللہ تو فری دے رہا ہے، مفت فراہم کر رہا ہے۔ اب ہماری حکومتوں نے قبضہ کر لیا، اس پر جرمانہ لگا دیا کہ اتنے دو گے تو ملے گا۔ اب
کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو اپنا سرمایہ جمع کرے کرنسی کے تحت حاصل کرے گا، یا اگر اثر و رسوخ کا طاقت ہے تو اس کے بلبوتے پر حاصل کر لے گا۔ تو ان چیزوں سے اللہ نے بتا دیا دونوں صورت ظلم ہے۔ آپ کرنسی کے پیچھے دوڑ میں لگا رہے ہیں، وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ طاقت کے بلبوتے پر حاصل کریں تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو نہ آپ ظلم کریں اور نہ آپ پر ظلم ہوگا۔ اب آئیے آگے، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو، اور اگر قرض بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر بات وہی آئے گی، کیونکہ انہوں نے کرنسی کے تحت پابند کر رکھا، لہٰذا ترجمہ بھی ایسے ہی بنا دیا کہ کرنسی پر ہی ساری بات فٹ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہے، ذو اسرتن، تنگ دستی کی قوت والا یا تنگی کی قوت والا، فَنَظِرَةٌ، بس تم دیکھو، اچھا نظر کہا جاتا ہے عمل کر کے دیکھنے کو، تو بس تم عمل کر کے دیکھو، الی میسرۃ، کی طرف آسانی جمع ہونے کی طرف، کہ کس طرح سے آسانی ہوگی۔ وان تصدقوا، اور یہ کہ تم سچا کر دکھاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کو تم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہاں بھی یہ بات روپے پیسے کرنسی کی نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ نے جو معاشرہ بنایا، جہاں جمع نہیں کرنا ہے، سب چیز کھلا رکھنا ہے، عافیت دینے والا بننا ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسا تنگی والا آ جائے، مثال کے طور پر اپاہج ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اس کے بعد صلاحیت نہیں ہے، تو کیا اسے بھوکا رکھا جائے گا؟ اس کو دیا جائے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ خاندان کے اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، تب کمانے والے 2 یا 3 افراد ہیں، لیکن جو 7-8 افراد گھر میں سب کھا رہے ہیں، تو کیا آپ بچوں سے پیسے مانگتے ہیں یا بیوی سے پیسے مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے نا، ان کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو باصلاحیت لوگ ہیں، جو کام کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر کوئی پورا کام کرے گا۔ جو زیادہ آئے گا وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو ابھی کمانے کی پوزیشن میں نہیں، جو اس حالت بنی کہ اپنی صلاحیت وہ بھی سنوار سکے۔ اب بچے ان سے کیا کام کروائیں گے؟ ابھی تو ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ معاشرہ چلتا ہے، اس لیے اللہ بتا رہے کہ وان تصدقوا خیر لکم، اور تم سچا کر دکھاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ سچائی کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے، قرآن سے تصدیق کر لو ہر بات کی کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنا عمل کر لو۔ اگر تمہیں علم ہے تو اپنا عمل اس سچائی کے ساتھ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے بعد والوں کے لیے بھی۔ اللہ ایسا معاشرہ آپ کو بنا کر دیتا ہے کہ آپ کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لواحقین کا کیا بنے گا، یا میرے بال بچوں کا کیا۔ یہاں تو اسی بات کی جنگ چلی ہوئی نا کہ میرے مرنے کے بعد کیا بنے گا، اتنا جمع کر لو کہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ اسی دوڑ میں ظلم کرتے بھی ہیں، ظلم سہتے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ سب ختم ہو جائیں گی جب اللہ کے احکامات کی مکمل پابندی اختیار کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آئیے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، واتقوا، اور بچنے والے بنو یا پابند رہنے والے بن جاؤ، یومن، اس دورانیے کی، اس ایک دورانیے کی، ترجعون، تم رجوع کرو گے، فی ہے اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف رجوع کہاں سے کرتے ہیں؟ کتاب سے۔ تو تم رجوع کرو گے اس میں اللہ کی طرف، کتاب ہی کھولنی پڑے گی، کتاب کی طرف سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفسیات کو، ہر ایک سوچ کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ آپ نے جیسا عمل کیا اسی کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کے جنازے میں لوگ زیادہ ہو گئے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، یا کسی نے اتنے ختم کر لیا، قرآن کا رٹا لگا لیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، یا کسی نے یہ کہہ لیا کہ ہم تو مسلمان ہیں لہٰذا اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر لیں گے تو ہم تو بچ ہی جائیں گے، جنت تو ہمارے باپ کے اس میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ توفی کل نفس ما کسبت، پورا پورا دیا جائے گا ہر نفسیات کو جو اس نے کمایا، اس کی اپنی کمائی کے تحت ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے آپ کس تحت عمل کر رہے ہیں اور کیا عمل کر رہے ہیں، تو اسی کے مطابق نتیجہ دیا جائے گا۔ تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔